السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین کے نام ان کے ملک کے قومی دن پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اقوام متحدہ سے صاحب سمو امیر کے خطاب کی وسیع تر بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ یہ خطاب دنیا بھر کے لیے ایک نئے روڈ میپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ افغان عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے تمام تر سفارتی، انسانی اور ترقیاتی مدد کے وسائل استعمال کر رہا ہے۔ اور قطر نے یوکرین کے معاون صدر کو قتل کرنے کی کوشش کی مذمت کی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین کے نام ان کے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اب ہم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن میں عام بحث کے افتتاحی اجلاس سے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے جامع خطاب کی وسیع تر مثبت بازگشت اور گونج پر نظر ڈالتے ہیں۔ جنرل اسمبلی کا یہ سیشن اس ماہ کی 27 تاریخ تک جاری رہے گا، اور اس سے صاحب سمو امیر کا خطاب دنیا کے لیے ایک نئے روڈ میپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اقوام متحدہ سے صاحب سمو امیر کے خطاب کے موضوعات و مضامین کو نہایت قیمتی بتایا ہے کہ ان میں دنیا کو درپیش بحرانوں کو حل کرنے کے لیے بہت گہرے تصورات پیش کیے گئے ہیں۔ کابینہ نے صاحب سمو امیر کے خطاب کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں مختلف مسائل کے بارے میں بہت واضح موقف اختیار کیے گئے ہیں، اور صاحب سمو امیر نے اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ ملکوں کے درمیان تمام اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ کابینہ نے کہا کہ اس سال صاحب سمو امیر کی شرکت ایک خاص اہمیت کی حامل تھی کہ دنیا بھر کے ملکوں، قائدین اور اقوام کی جانب سے بین الاقوامی اور عالمی سطح پر قطر کی فعال اور کامیاب سرگرمیوں کو بہت قابل قدر قرار دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر صاحب سمو امیر کے اس اعلان پر توجہ دی گئی ہے کہ عنقریب دوحہ میں UN ہاؤس کا افتتاح عمل میں آ جائے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اس خطاب کے حوالے سے کہا ہے کہ صاحب سمو امیر نے اقوام متحدہ سے اپنے جامع خطاب میں بہت اہم مسائل پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ سے صاحب سمو امیر کے جامع خطاب کو 2 روز ہو گئے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کے حلقوں، سیاسی اور ابلاغیاتی یعنی میڈیا میں اس خطاب کی مثبت اور پازیٹو گونج اب بھی سنائی دے رہی ہے۔ UN نیوز ویب سائٹ نے صاحب سمو امیر کے اس خطاب کے بڑے حصے شائع کیے ہیں کہ یہ خطاب ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ قطر کو اقوام متحدہ کا ممبر بنے ہوئے 50 سال پورے ہو گئے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا
اور عالمی خبر رساں ایجنسیوں اور عالمی اخبارات نے بھی اس خطاب پر خصوصی توجہ دی ہے کہ اس میں بحرانوں اور کرائسس کو جنگوں سے دور پرامن ذریعوں سے حل کرنے کی قطری تجویز کو پیش نظر رکھا گیا ہے، نہ یہ کہ باہر سے زبردستی کوئی حل مسلط کیے جائیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے یورپی پارلیمنٹ کے ایک وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس وفد کی قیادت پارلیمنٹ میں سپورٹس کی کمیٹی کے سربراہ جناب مارک ٹاربیلا کر رہے ہیں، اور اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی مسائل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قطر نے افغانستان سے متعلق گروپ 20 کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے بلائے گئے اس اجلاس میں کہا ہے کہ قطر افغان عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی یعنی سولیڈیرٹی رکھتا ہے، اور وہ افغان عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے تمام تر سفارتی وسائل اور انسانی و ترقی امداد استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاسوں کی سائیڈ لائن میں بھی قطر کی سفارتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے شامی حزب اختلاف کے ایک وفد نے ملاقات کی ہے۔ انقلابی طاقتوں اور شامی حزب اختلاف کے قومی اتحاد کے سربراہ جناب سالم المسلط اور شامی حزب اختلاف کے وفد کے سربراہ جناب انس العبدہ بھی اس وفد میں شامل تھے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطری موقف پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ شامی بحران کو جنیوا 1 کے بیان اور سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2254 کی بنیادوں پر سیاسی طریقے سے حل کیا جائے۔ انہوں نے ایک جامع فائر بندی پر بھی زور دیا ہے تاکہ شام کے اندر انسانی امداد پہنچانے میں آسانی رہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے ڈربن کے اعلان اور ورکنگ پروگرام کی سالگرہ منانے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس میں ملک کے وفد کی قیادت کی ہے۔ اس موقع پر کی گئی اپنی تقریر میں انہوں نے کہا ہے کہ قطر ڈربن کے اعلان اور اس کے عملی پروگرام کو نافذ کرنے کی پابندی کر رہا ہے، اور وہ حقوق انسانی کے احترام و فروغ، سب کے درمیان مساوات اور نسلی امتیاز کا نشانہ بننے والوں کے ساتھ انصاف کے لیے اپنے تمام تر وسائل اور صلاحیتیں مسخر کر رہا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے فلسطینی پناہ گزینوں کے بچاؤ اور ان کے روزگار کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا کی اگلی بین الاقوامی کانفرنس کی تیاریاں کرنے والے مرکزی پارٹنرز کے وزارتی ورکنگ ڈنر میں بھی قطر کی نمائندگی کی ہے۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران مجلس شورا کی انتخابی دوڑ سے بڑی تعداد میں امیدواروں نے اپنے اپنے نام واپس لے لیے ہیں، اور نام واپس لینے والوں کی تعداد اب 50 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ان انتخابات کی نگرانی کرنے والی کمیٹی کی آفیشیل ویب سائٹ کی طرف سے دی گئی معلومات کے مطابق نام واپس لے لینے والوں میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ نگران کمیٹی نے انتخابی کمیٹیوں کے سربراہان و ممبران کا ایک اجلاس بھی بلایا ہے تاکہ انہیں انتخابی عمل کی صورتحال سے آگاہ کیا جا سکے۔ دریں اثنا شورا کونسل کے امیدواروں کے الیکشن کیمپین جاری ہے، اور وہ اپنے اپنے انتخابی پروگراموں سے رائے دہندگان کو یعنی ووٹروں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ قطر نے اپنے اس بنیادی اور مستقل موقف پر زور دیتے ہوئے کہ وہ ہر طرح کے تشدد، دہشت گردی اور سیاسی قتل کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں، اس اصولی موقف کی بنیاد پر قطر نے یوکرین کے اول معاون صدر سرگی شیویر کو قتل کرنے کی کوشش کی مذمت کی ہے۔
قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ اس کوشش میں ملوث لوگوں کا پیچھا کر کے انہیں عدالت کے سامنے پیش کیا جانا ضروری ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قطر یوکرین میں مکمل امن اور استحکام چاہتا ہے۔ برادر اور دوست ملکوں کی امداد پر مشتمل قطری موقف اور کورونا کی وبا کے اثرات کا مقابلہ کرنے میں مدد دینے کے لیے قطر کے ڈیولپمنٹ فنڈ نے وزارت دفاع کے تعاون سے دوست ملک جمہوریہ سیشیل کے لیے ایک فیلڈ ہاسپٹل بھیجا ہے۔ اس اسپتال میں 60 بستر ہیں۔ اور آج کی اس نشریے کی آخری خبر وزارت صحت عامہ کے اعلان کے مطابق یہاں کی سوسائٹی میں کورونا کے مزید 57 کیسز اور مسافروں میں 52 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 173 مریض شفایاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اب تک صحت یاب افراد کی کل تعداد یا صحت پانے والوں کی کل تعداد 233,901 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق ویکسینیشن کی مہم میں اب تک لوگوں کو 4,681,668 ڈوزز دی گئی ہیں۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔